اعجاز صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کچھ ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہوا ہے؟ یہ ہمیں آگاہ کرنے کی بجائے کہ یہاں کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کوئی کیمپ موجود ہے، براہ راست کارروائی کرنا یہ کس قدر تشویشناک بات ہے اور اس کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں؟ جی، جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا افسوسناک ہے، میں کہوں گا افسوسناک بھی ہے اور باعث حیرت بھی، جی کیونکہ پاکستان کے بھی گلے تھے اور آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، لیکن کبھی بھی ہم نے اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، ہمیشہ جی سفارتی ذرائع سے بات کی اور جی چینلز آف کمیونیکیشن ان کے ساتھ کھلے ہیں، یعنی اچھا تہران اور اسلام آباد کے علاوہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر ایف سی ہے، سویلین گورنمنٹ کے جو ہمارے ہیں عہدیداران وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، بارڈر کراسنگ صحیح پوائنٹس بنی ہوئی ہیں، تو یہ ان سب کو بائی پاس کر کے آپ ایک اس قسم کا ایکشن لیں اور جو پاسداران کے نزدیک جو میڈیا ہے، چینل ہے، اخبار ہے، وہ اس کی تشہیر کر رہا ہو اور ایرانی حکومت چپ سادے بیٹھی ہو اور ایران کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر اعظم کو یعنی نگران انٹرم وزیر وزیر اعظم کو ملے وہاں پہ اور وہ کچھ نہ کہے، تو یہ حیرت کا عمل اس میں زیادہ ہے اور انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن میں شاہ صاحب آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو رویہ تھا، پاکستان کا جو رسپانس تھا بہت ہی میچیور، بہت ہی ذمہ دارانہ ہے اور ڈپلومیٹک لیول پہ پہلے کرنا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے ایرانی حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ جی صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ وہاں چونکہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک ہے کہ پاسداران کی اپنی ایک حیثیت ہے اور حکومت کے بعض اداروں سے ان کی بنتی بھی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنل کنفلکٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے ظاہر ہو رہا ہو اور پاسداران کی سرکشی ہو، یہ حکومت اس میں ملوث نہ ہو۔ دیکھیں کوئی اندرونی محرکات تو ہو سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا اپنے ابتدائیہ میں، عراق میں بھی انہوں نے کیا، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تجزیہ نگاروں کا کہ خیال ہے کہ چونکہ غزہ میں ان کی طرف سے حزب اللہ کی طرف، حماس کی طرف ایسی کامیابی تو نہیں ہوئی اور ظلم باقاعدہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اب یہ ہمسایہ ممالک میں اپنا جوش نکال کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم دہشت گردی کے اوپر بڑے سخت ہیں، ہم اپنے قومی مفاد کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس قسم کے محرکات، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب قیاس آرائی ہے، یہ اس لیے قیاس آرائی ہے جب تک کہ انسانی حکومت جو ہے وہ اپنی جو چپ جو ہے اس کا کو توڑے اور بیان دے، اور اس کا انتظار کیے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو ایران کی اعلیٰ ترین قیادت رہبر اور ان کے صدر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ اتنا بڑا قدم کیا کسی آپ کے لوکل کمانڈر نے کیا یا آپ کی آشیرواد سے ہوا، تو آپ ہمیں ذرا واضح کریں تاکہ ہم بھی اگلا لائحہ عمل اپنا تیار کر سکیں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا اعجاز چوہدری صاحب، اس وقت بڑی حد تک جو نظریں ہیں وہ چائنا پر بھی ہیں، چائنا کی سرمایہ کاری پاکستان میں بھی ہے اور ایران میں تو پاکستان سے بھی زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت آئے گی کہ چائنا یا کوئی اور ملک اب یہ جو کشیدگی ہو رہی ہے، یہ تنازع بن چکا ہے، اس کو حل کرے گا یا بائی لیٹرلی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اس میں آنا چاہے گا، چین نے بھی یہی کہا، دونوں ملکوں کو کہا کہ آپ تحمل کریں، کیونکہ یعنی ایک تو کوئی ملک دوسرے ممالک کے مسائل میں کودنا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ دونوں ملک اس کو خود دعوت نہ دیں، لیکن پاکستان اور ایران کو تو ضرورت بھی نہیں ہے ایک تھرڈ پارٹی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے چینلز ہمیشہ سے کھلے رہے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا سنڈے کو کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑا بہتر کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، بارڈر کراسنگ پوائنٹ بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر ٹریڈ بڑھائی جائے، تو تھوڑی یعنی میرے خیال میں بڑی کوتا بینی کا مظاہرہ کیا ایران نے اور ان کو یہ اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کو کوئی ریش ایکشن میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے، ابھی تک جتنا ایکشن لیا بڑا درست لیا ہے اور ہماری حکومت کو بالکل میرے خیال میں پاکستان کے ہر شعبے سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ان کے اس قدم کو۔ اچھا اعجاز صاحب،
یہ شکایت ہمیں بھی ایران سے رہی ہے اور ایران کو بھی ہم سے رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سابق وزیر اعظم ایران گئے تھے تو وہاں یہی بات ہوئی تھی، جس پہ بڑا دنیا میں ایک وابلہ بھی مچا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک دور میں جند اللہ کی بات ہوتی تھی، اب جیش العدل کی بات ہو رہی ہے، تو ہم ان کو ختم کرنے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیے صاحب، پاکستان کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے نالج میں اگر کوئی ہیں اس قسم کے ادارے تو میرے خیال میں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ اس طرح کے لوگوں کو پالیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ماضی میں بھی نہ اس کا فائدہ ہوا نہ اب فائدہ ہوگا۔ اس لیے اگر جند اللہ تو خیر اب کافی حد تک میرے خیال میں جب سے وہ ریگی صاحب کو ایران نے ایگزیکیوٹ کیا تھا 2010 میں، اس کے بعد سے جند اللہ تو سپلٹ ہو کے مختلف گروپس میں، ان میں سے ایک جیش العدل ہے جس کے اوپر ایران کہتا ہے کہ ابھی ہم نے حملہ کیا ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ، تو ہیڈ کوارٹر کیا تھا، وہاں پہ بچے شہید کر دیے۔ تو لیکن اگر کوئی کسی قسم کی ایران سے شواہد ملتے ہیں یا وہ ہمیں کوئی معلومات دیتے ہیں تو اس میں بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پاکستان کو بھی بڑے گلے ہیں کہ وہاں پہ بھی BLA کے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ ایران سے آتے ہیں، ایران سے ہندوستان کافی اس سرزمین کو استعمال کرتا رہا، تو ہمیں بھی وہ باتیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے، میں BBC میں بھی پڑھ رہا تھا اور کچھ اعلیٰ اداران نے مجھے بتایا کہ زینبیون بریگیڈ جو پہلے سیریا میں لڑ رہا تھا، پاکستانی جس میں شامل کیے ہوئے تھے، ان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ اب پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بھی جسے کہتے ہیں نا ایران کے ساتھ کوئی اس طرح خوش نہیں ہے اس لحاظ سے کہ، لیکن دونوں کو میرے خیال میں ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ میزائل اور ڈرون کے حملے کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے، اور اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ بالکل اگر ہمیں کوئی اطلاع ملے تو ہمیں یقیناً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے خود بھی ذکر کیا ابھی تک ایرانی حکومت کی خاموشی اس معاملے کو شاید اس لیے مشکوک کر رہی ہے کہ اس اٹیک کو انہوں نے پش کیا ہے۔ فار انسٹنس اگر یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ایران میں آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے، تو یہ اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس کیسے آ گئی؟ کیا یہ اٹ سیلف ایران کی اسٹیٹ کی رٹ پہ کویسچن نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو کوٹ ہو رہا ہے میڈیا وہ تو پاسداران کے قریب سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایران میں تو میڈیا بغیر حکومتی اس کے آشیرواد کے اس طرح کا کوئی بات جو ہے نا نہیں پھیلاتا۔ تو اگر کوئی روگ ایلیمنٹ کر رہا ہے یہ کام کہ چلیں ان دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑے دوست بنتے ہیں، جن کے بارڈر کو بڑا پیس، لو اینڈ فرینڈشپ کا بارڈر کہتے ہیں، ان کو ذرا آپس میں بڑھوا دیں۔ فرض کیا اگر اس قسم کے کوئی مذموم کردار ہیں جو ایران کی سرزمین استعمال کر کے کر رہے ہیں تو ان پہ بھی یقین عمل کرنا بھی اور ان کے خلاف عمل کرنا بھی یقیناً ایران کی ذمہ داری ہے۔ تو میں تھوڑا حیران ہوں کہ ایران کی حکومت جو ہے یا تو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ، لیکن جو کچھ بھی ہے اب پاکستان نے قدم اٹھایا ہے تو ایران کو یقیناً بال ان کے کورٹ میں جواب دینا ہوگا۔